وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی نشست میں آسان درس قرآن میں رکوع نمبر 6 ہے، جس کے اندر 13 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 59 تک، 47 سے 59 تک 13 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کی یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، اور اس بات کو بھی کہ بے شک میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کو کچھ فائدہ نہ دے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون کی غلامی سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، پھر تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو ڈبو دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے علیہ السلام 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ہی ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اب تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی کی ایک کڑک نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا، اور کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں دی ہے وہ کھاؤ، اور نافرمانی کر کے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں سے چاہو خوب سیر ہو کر کھاؤ پیو، اور بستی کے دروازوں میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا، اے اللہ ہمیں بخش دے تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور عن قریب ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ اجر دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے اس کے علاوہ سے بدل لیا، تو ہم نے ان ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ناظرین کرام، رکوع نمبر 6 میں ہم نے 13 آیتیں پڑھی، 13 آیتیں سنی، آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 59 تک۔ اس میں یہ تذکرہ کیا گیا جو شروع میں وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تم لوگوں کو فضیلت دی ہے جہان والوں پر، تو یہ ان کے زمانے کے لیے ہے، یہودیوں ہی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی، نہ سفارش قبول ہوگی، نہ بدلہ دیا جائے گا، نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا یہودیوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر انعام کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی کہ سمندر کو اللہ تعالیٰ نے پھاڑ دیا، اس راستے سے وہ لوگ نکل گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، آگے چل کے ان لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہودیوں سے بچھڑے کی پوجا، گائے کی پوجا چلی آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اصل میں جو مسئلہ ہوا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ ساموری نام کا ایک بنی اسرائیل کا آدمی تھا اور اس نے بچھڑے کی پوجا پر لوگوں کو لگا دیا، کچھ میجک دکھایا۔ آج کل لوگ میجک سے بہت جلدی دماغ خراب کر لیتے ہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں۔ تو ویسا ہی ہوا، ساموری نام کا ایک آدمی تھا، اس نے بیوقوف بنایا اور بچھڑے کی شکل دی اور اس طریقے سے اس میں آواز آنے لگی۔ آج بھی کہیں ہم اور آپ سنتے ہیں کہ جی فلاں جگہ سے آواز آ رہی ہے، فلاں جگہ سے دودھ نکل رہا ہے، فلاں جگہ سے پانی نکل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو شیطان بہت سارے حربے استعمال کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہودیوں کی ہٹ دھرمی کا تذکرہ یہ ہوا کہ جب ان لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تو موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر گئے تاکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا۔ اب وہاں جانے کے بعد بھی ہٹ دھرمی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اللہ نے بے ہوش کر دیا، سب کو اللہ نے مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کر دیا۔ آیت نمبر 56 میں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد پھر تم کو اٹھایا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد آگے یہ ذکر ہے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیا، من اور سلوا کا نزول، یعنی آسمان سے کھانا پینا آتا تھا، بیٹھ کے کھانا تھا، گیس کا انتظام نہیں کرنا، چولہے کا انتظام نہیں کرنا، کچھ نہیں، بیٹھ کے کھانا۔ انسان کو جب نعمت ملتی ہے تو وہ ناشکری کرتا ہے، جب نعمت چھن جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھین لیا۔ ان لوگوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ یہ کہنا کہ اللہ معاف فرما دے، حتہ اللہ بخش دے، تو ان لوگوں نے کیا کہا، ہنتہ، یعنی من اور سلوا کھا کھا کے تھک گئے، ہنتہ اللہ ہم کو گندم چاہیے، دانہ چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، طاعون اور پلیگ کی بیماری آئی اور وہ لوگ پکڑ لیے گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمت دے تو ہمیں اور آپ کو اللہ کی ناشکری نہیں کرنی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو ناشکری کرتا ہے اللہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ تو یہودیوں پر انعام کا تذکرہ تھا، ان لوگوں نے انعامات کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے، ناشکروں کی لسٹ سے اللہ تعالیٰ ہمارا نام کاٹ دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔